تمام تعریفات اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں ہمارے پاس جو شخص بڑا ہوتا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کا بڑا ہے تو اس کی عزت کی جاتی ہے، گوٹ کا کوئی بڑا ہے تو اس حساب سے عزت کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شہر کا، کوئی ملک کا بڑا ہے تو اس حساب سے عزت اور توقیر کی جاتی ہے۔ اور اسلام نے بھی یہی درس دیا۔ سنن ترمذی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا وتوقر کبیرنا۔ جو بندہ ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس منا، ایسا بندہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، لیس منا۔ تو معلوم ہوا ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ جو جتنا بڑا ہو اس حساب سے عزت کی جائے، توقیر کی جائے۔ اسلام بھی یہی سکھلاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کا احترام کرو، بڑوں کی توقیر کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، اسلام بھی یہی سکھلاتا ہے، ہمارا معاشرہ بھی یہی سکھلاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں، جس نے انبیاء کی امامت کی ہو، انبیاء کی امامت کی ہو، جو سید البشر ہو، امام البشر، امام الانبیاء ہو۔ اندازہ لگائیں جو امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین ہے، اس جہاں کا بھی سردار ہے، اس جہاں کا بھی سردار ہے، انبیاء کا بھی امام ہے، آدم علیہ السلام کا بھی امام ہے، نوح علیہ السلام کا بھی امام ہے، ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی امام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی امام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی امام ہے۔ تو کتنا بڑا ہوا، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ جو پوری کائنات کا امام ہے، تمام کا بڑا ہے۔ معاشرے نے بھی یہی سکھلایا، بڑوں کا ادب کرو، اسلام نے بھی یہی سکھلایا، بڑوں کا ادب کرو۔ تو اندازہ لگائیں کائنات کے امام محمد عربی کتنے بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی عزت کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی، کائنات کے امام کی بڑی عزت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لفظ جس میں بے ادبی ہو، جس میں گستاخی کا اندیشہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظ بولنے سے بھی روک دیا۔ ایسا لفظ جس میں بے ادبی کا شبہ موجود ہو، بے ادبی پائی جائے، جس میں
گستاخی کا وہم ہو ایسا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سے روک دیا۔ سورۃ بقرہ پڑھو، اللہ تعالیٰ نے روکا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، انظرنا کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، کیونکہ یہودی جو لوگ تھے رائنا کو، رائنا کا معنی ہمارا خیال کر، ہمارے اوپر شفقت کر، لیکن یہودی لوگ باتوں میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے تھے رائنا کے بجائے رائنا، یعنی لائن کے بعد کھینچ لیا کرتے تھے، کھینچنے سے معنی بنتا اے ہمارے چرواہے، بے ادبی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رائنا کے بجائے کہا کہ انظرنا لفظ بولا کرو، رائنا نہ کرو، کہیں میرے پیغمبر کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں میرے پیارے پیغمبر کی گستاخی نہ ہو جائے۔ ایسا لفظ بولنے سے بھی خالق کائنات نے سید الانبیاء کے بارے میں بولنے سے روک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی توقیر کرنے کا کہا ہے، اس لیے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے اس پیغمبر کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیر بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اس پر ایمان بھی لے کے آؤ، اللہ پر بھی ایمان لے کے آؤ، اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی مان لو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی مدد بھی کرو، اس کی توقیر کرو، اس کی عزت کیا کرو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اللہ کو یاد کیا کرو، شام بھی اللہ کو یاد کیا کرو۔ لیکن اس آیت میں یہی معنی معلوم ہوئے کہ نبی علیہ السلام کی عزت کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقام پر یہی حکم دیا کہ اپنے پیغمبر کی عزت کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو قرآن تھا، اور صحابہ کے عمل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پروانے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی علیہ السلام کی بڑی عزت کیا کرتے، بڑی عزت کیا کرتے، بڑی توقیر کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کی بڑی توقیر کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود کو جب اپنے ماننے والوں نے صحابہ کی طرف نبی علیہ السلام کی طرف وکیل بنا کر بھیجا، کفار کی طرف سے، عروہ بن مسعود آئے وکیل بن کر، کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس، کفار کی طرف سے۔ اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا، اور کیا منظر دیکھتے ہیں یہ صحابہ نبی علیہ السلام کی تو بڑی عزت کرتے ہیں۔ آخر جو وکیل بن کر آیا مجبوراً اس کو یہ کہنا پڑا، واپس جا کے اپنی قوم والوں کو کہتا ہے اے قومی واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسرا والنجاشی، اے میری قوم والو، اے میری قوم والو، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، ووفدت علی کیسر وکسرا والنجاشی، میں کیسر کے پاس بھی گیا ہوں، کسرا کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں، واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ،
ما युअज़्ज़िमु अस्हाब मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन जो मैंने मंजर देखे, नजाशी के पास भी देखे थे, कसरा के पास भी देखे थे, इन तमाम बादशाहों के पास देखे थे, लेकिन मैंने जो मोहम्मद के परवाने, मोहम्मद की साथी जो हैं मोहम्मद के, ये जो ताज़ीम मोहम्मद की कर रहे हैं, अल्लाह की कसम मैंने कहीं नहीं देखा। वल्लाहि इन रअयतु मालिका युअज़्ज़िमु अस्हाबु, अल्लाह की कसम कह के कहता है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैंने इतनी इज्जत, जितनी इज्जत सहाबा किराम कायनात के इमाम की कर रहे हैं, ऐसी कोई भी अपने साथी की इज्जत नहीं करता। आगे बयान करते हैं, वल्लाहि वल्लाहि इन तनख्खमा नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फि रजुलिन मिनहुम फदलक़ बिहा वजहु व जिल्दहु। अल्लाह की कसम मैंने देखा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बलगम भी निकालते हैं, थूक भी निकालते हैं, सहाबा वो बलगम भी फौरन हर एक यही चाहता है वो बलगम भी हमारे हाथों में आ जाए और उसको ले लेते। फदलक़ बिहा वजहु व जिल्दहु, फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बलगम अपने चेहरे पे मलते और अपने जिस्म पर मलना शुरू करते थे, अपने चेहरे पर मलते। कौन किसकी बलगम मलता है, कौन किसकी बलगम उठाता है, लेकिन ये परवाने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन फौरन इर्द गिर्द घूमते कि बलगम जो अल्लाह के रसूल फेंके वो भी हमारे हाथों में गिरे। इल्ला वक़अत फी कफ़्फि रजुलिन फदलक़ बिहा वजहु व जिल्दहु, अल्लाह के रसूल की बलगम उठा के अपने चेहरे को मलते और अपने जिस्म को मलना शुरू कर देते। ये है सहाबा किराम। आगे बयान करते हैं मंजर, मामूली मंजर नहीं है, आगे भी बयान करते हैं। फरमाते हैं इदा तवज़्ज़ा क़ादू यक़्ततिलूना अला वज़ूही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वज़ू करते, सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वज़ू का पानी गिरता वो उठाने के लिए तड़पते, घूमते आगे पीछे, वो पानी उठा लेते और फौरन अपने चेहरे को मलना शुरू कर देते। करीब था कि वो इस पानी पर वो लड़ पड़े। किसके पानी पर? जो पानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वज़ू करते। कादू यक़्ततिलून अला वज़ूही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वज़ू करते वहां से जो पानी गिरता, कायनात के इमाम के आज़ा को लगकर जो पानी गिरता उस पर सहाबा करीब था कि लड़ पड़ते। आगे बयान करते हैं इदा अमरहुम इब्तदरू अमरहू, जब किसी काम का कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म करते कि ये काम करो, इब्तदरू अमरहू, एक दूसरे से सबकत करने की कोशिश करते, आगे बढ़ने की कोशिश करते। यानी हर एक चाहता, हर एक सहाबा में से चाहता ये जो हुक्म कायनात के इमाम ने किया है सबसे पहले मैं करूं, सबसे पहले मैं करूं। इब्तदरू अमरो, सबकत करते, आगे बढ़ते, हर कोई दौड़ लगाता ये जो हुक्म कायनात के इमाम ने दिया है ये मैं अंसर अंजाम दूं, मैं करूं। अंदाजा लगाएं क्या इज्जत है, क्या तौकीर है। आगे बयान करते हैं, आगे भी बयान करते हैं वमा युहिद्दून इलैहि नज़र ताज़ीम लहू, नजर भर कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आंख में आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकते। वमा युहिद्दून नज़र ताज़ीम लहू, यानी आंख भर कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख भी नहीं सकते। यानी उनको अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, ये जुर्रत नहीं थी कि आंखों में मिलाकर बात करें। इतनी ताज़ीम, इतनी तौकीर। फिर अंदाजा लगाएं ये कौन है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन, इतनी इज्जत कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, इतनी इज्जत कर रहे हैं सहाबा किराम। बलगम उठा लेते, मलना शुरू कर देते, वुजू के पानी में लड़ना शुरू कर, हुक्म देते, सबकत करना शुरू कर देते।
نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے یہ کون تھے صحابہ کرام، کس کی عزت کریں؟ کائنات کے امام کی۔ ان کو پتا تھا اس کائنات میں سب سے افضل شخصیت جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے نبی علیہ السلام کو پہچانا تھا کہ یہ معمولی بندہ نہیں ہے، یہ کائنات کا امام ہے، سید البشر ہے، امام الانبیاء ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے تمام انبیاء کی امامت کی تھی۔ آئے تو آخر میں تھے لیکن سب کے سردار ہیں، یہ صحابہ جانتے تھے ہم اس کی عزت کریں گے اللہ کے پاس رتبہ بڑھے گا، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ان کو پتا تھا، ہمیں معلوم نہیں، ہم معرفت وہ حاصل نہیں کر پائے، ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عزت اور توقیر کے حوالے سے بات کرتے چلیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام عمر بن عوف قبیلے کی طرف گئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے۔ واپسی میں دیر ہو گئی، مؤذن نے کہا اے ابو بکر صدیق، اگر آپ امامت سر انجام دیں تو میں اقامت کروں، اگر آپ کی اذن ہو، اجازت ہو تو میں اقامت کروں تاکہ آپ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے ابو بکر ہوئے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آگے ہوئے فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصف، نبی علیہ السلام بھی آگے اور لوگ صفوں میں کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے صفیں چیرتے ہوئے آگے آئے، سامنے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تالیاں بجانے شروع کر دی۔ فصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته، ابو بکر متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب تالیوں کی گونج اٹھی تو ابو بکر پیچھے دیکھتے کہ کائنات کے امام آ چکے۔ فاشار علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، انمکس مکانک یا ابا بکر، انمکس مکانک، اے ابو بکر اپنی جگہ بیٹھے رہو، اپنی جگہ بیٹھے رہو، یعنی امامت کرو۔ لیکن ابو بکر خلاصہ کلام یہ پیچھے ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی، اللہ کے رسول نے کہا یا ابا بکر ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابو بکر تجھے کیا ہو گیا جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ، پھر کس چیز نے آپ کو پیچھے کر دیا؟ ابو بکر کہنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ ابو بکر کے والد کا نام تھا، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مجال نہیں تھی کہ محمد کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے ہو گئے، نبی علیہ السلام نے نماز مکمل کی۔ اندازہ لگائے ابو بکر کتنی تعظیم کرتے تھے کائنات کے امام کی، حالانکہ امامت والی جگہ پر کھڑے ہو چکے تھے لیکن پیچھے ہو گئے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ پیچھے محمد آ چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، والحلاق یحلقہ، میں نے کائنات کے امام کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، حجام بال کاٹ رہا ہے، تراش رہا ہے، کس کے؟ کائنات کے امام کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دیکھتا ہوں اس کے پروانے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ارد گرد گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کوئی محمد عربی کا بال گرے اور ہمارے ہاتھوں سے نیچے نہ گر جائے۔ وہ بال بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، کہ جو بال گرے حلاق سے، حجام جو کاٹ رہا ہے اس سے جو بال گرے وہ بھی محمد کے پروانوں کے ہاتھوں میں گرے۔ نبی علیہ السلام کائنات کے امام کا بال بھی زمین پر نہ گرے، ارد گرد گھومتے، چکر لگاتے، کھڑے ہو جاتے کہ کوئی بال گرے وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی صحابہ کرام کے ہاتھ میں گرے۔ کون کس کی اس طرح عزت کرتا ہے؟ اندازہ لگائیں
وہ پروانے جو اللہ کے رسول کا بال بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ پروان ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو نبی علیہ السلام کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو نبی علیہ السلام کا بلغم بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اندازہ لگائیے کیا توقیر ہے، کیا توقیر۔ ایک عورت آئی تھی، بتایا گیا اس تیرا خاوند فوت ہو گیا راستے میں، جہاں سے واپس آ رہے، بتایا گیا تیرا خاوند فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ کہا کہ لا ابالی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ مجھے محمد عربی کیسا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا گیا تیرا لخت جگر شہید ہو گیا ہے۔ کہا کہ محمد کا حال کیا ہے؟ بتایا گیا فلاں شہید ہو گیا۔ بولنے لگے میں آپ سے محمد کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا؟ بتایا گیا محمد سلامت ہے۔ کہا کہ اگر محمد کی جان سلامت ہے تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں۔ اندازہ لگا یہ کون تھے صحابہ کرام، کس کی تعظیم کر رہے ہیں؟ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جب رضوان اللہ اجمعین مجلس میں بیٹھتے، اسامہ بیان کرتے ہیں ہم دیکھتے صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور اوپر جیسے پرندے بیٹھو، اوپر جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اس طرح تعظیم میں نبی علیہ السلام کے بیٹھے ہوتے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تعظیم کس کی جا رہی ہے؟ کائنات کی امام۔ وہ جانتے تھے کہ تعظیم محمد کی تعظیم کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ بڑی تعظیم کرتے، عمر رضی اللہ عنہ بڑی تعظیم کرتے، دیگر صحابہ بڑی تعظیم کرتے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اعمال نبی کے اعمال سے آگے مت بڑھاؤ، اپنا آواز نبی کے آواز سے مت آگے بڑھاؤ۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھ کے افقدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی علیہ السلام نے محسوس کیا اور ثابت بن قیس کو گم پایا، وہ مجلس میں نہیں ہے۔ پوچھا کہاں گئے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا میں آپ کو پتا کر کے بتاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاتے ہیں گھر میں منکس الرہو، سر جھکائے ہوئے۔ ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا؟ کہا کہ میں برباد ہو گیا، میرے عمل اکارت ہو گئے، میرے عمل چٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ کہا کہ میرا آواز کائنات کے آواز سے تھوڑا سا بلند ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو بتایا گیا ثابت بن قیس اس طرح کر رہے ہیں کہ میرے اعمال اکارت ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ آپ سے آواز میں بلندی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ ثابت بن قیس کو خوشخبری سنا دو، انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ۔ اے ثابت بن قیس تو جہنم والوں میں سے نہیں ہے، تو جنت والوں میں سے ہے، تو جنت والوں میں سے ہے۔ اندازہ لگائے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے کہیں ہماری آواز اللہ کے رسول سے بلند نہ ہو جائے اور ہمارے اعمال تباہ اور برباد ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام کی بڑی تعظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی سکھلایا، یعنی معاشرہ بھی ہمیں یہی سکھلاتا ہے، معاشرہ بھی ہمیں یہی سکھلاتا ہے کہ بڑوں کا ادب احترام کرو، تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اسلام بھی یہی سکھلاتا ہے، اسلام بھی یہی سکھلاتا ہے بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو۔ تو اندازہ لگائیں کائنات کے امام سب سے بڑے ہیں، کیونکہ اس کائنات کے سید ہیں، سید البشر ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ تو اندازہ لگائیں تو نبی علیہ السلام کی کتنی تعظیم کرنی چاہیے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، اور ہمیں بھی چاہیے سب سے زیادہ ہم جس شخص کی
عزت کریں، توقیر کریں وہ کائنات کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے عمل کریں، توفیق عطا فرمائے۔